نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے اخروٹ اور انجیر کے فائدے، اخروٹ اور منقع کے فائدے، یعنی کہ کچھ اخروٹ کے ساتھ دوسری چیزوں ملانے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ گھریلو چیزیں جو کہ آج کل عام دستیاب ہے، اس سے کون کون سے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ان کی معلومات کے لیے میں آج آپ کی خدمت میں اخروٹ انجیر، اخروٹ منقع اور دیگر پھل جو ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دوں گا، تاکہ آپ اس کو استعمال کریں اور فوائد حاصل کریں۔ ناظرین، اخروٹ جو ہے یہ ایک بہت ہی مشہور پھل ہے اور اس کی پاکستان میں بہت زیادہ پیداوار ہے۔ اس کے علاوہ ایران اور افغانستان میں بھی پیدا ہوتا ہے اور یہ فوائد کے لحاظ سے بہت ہی عام ہے۔ یعنی کہ یہ سب سے پہلے تو مقوی با ہے، قوت بڑھاتا ہے، مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے، حواس باطنی، مبہی، ملین یعنی کہ قبض کشا بھی ہے، محلل، جالی، دافع کرم، شکم یعنی کہ جو پیٹ میں کیڑے ہیں اس کے لیے بھی بہت مفید ہے، خون صاف پیدا کرتا ہے، حابس ہے، مسکن ہے، دانت کے درد کے لیے بہت مفید ہے، نظری یعنی کہ مزید اس کے افعال جو ہیں، مدر شیر یعنی کہ یہ دودھ پیدا کرتا ہے، منفقہ ہے، جالی ہے، مسخن ہے، مسمن بدن ہے یعنی کہ بدن کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر انجیر، زرد اور اخروٹ ملا کر تھوڑی مقدار میں مثلا 1.5 تولہ کھایا جائے تو دماغ کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے، یا 5 تولہ سے 10 تولہ تک اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے انجیر اور اخروٹ کو۔ زیادہ سے زیادہ 100 گرام تو قبض کھولتا ہے، مقوی ہونے کی وجہ سے جسم کے اعضاء کو قوت دیتا ہے۔ مغز اخروٹ ممیز منقع کے ساتھ کھانا بڑھاپے کو دور کرتا ہے، یعنی کہ منقع لے لیں یا سوی لے لیں، دونوں میں سے کوئی لے لیں اور مغز اخروٹ لے لیں، ہم وزن لے کر اس کو کھائیں، یہ بڑھاپا اتنی جلدی نہیں آنے دیتا، خون کی پیدائش کو بڑھاتا ہے۔ مگر یہ نسخہ جس کو دینا ہو پہلے یقین کر لیں کہ ہائی بلڈ پریشر نہ ہو، یعنی کہ جس کا ہائی بلڈ پریشر ہے اس کو یہ نسخہ نہ دیں، یعنی کہ منقع اور اخروٹ والا۔ اگر دیں گے تو یہ اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ اخروٹ کی گیڑی جالی و محلل ہونے کی وجہ سے شہد کے ہمراہ ورموں کو تحلیل کرتی ہے، یعنی کہ اگر جسم میں ورم ہو تو یہ دونوں استعمال کرے تو جو ورم ہے، سوزش ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ خصوصاً ورم پستان میں، یعنی کہ اگر پستانوں میں ورم ہو تو اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور یہی داغ پر لگانا مفید ہے۔ اور مغز کا لیپ، کلف، جلد کے داغ دھبے وغیرہ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ مبہی مقوی با ہونے کی وجہ سے مقوی با مجنونوں میں اس کا اہم جزء ہے، یعنی کہ یہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ مجنونیں جو کہ طاقت کے لیے بنائی جاتی ہیں اس میں اس کو اخروٹ کا مغز استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کی چھال جو ہے وہ بھی فائدہ مند ہے، چھال کو جوش دے کر اس سے یعنی کہ غرارے کرائے جائیں تو دانت اور مسوڑوں کے درد میں بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کا نکوع پیٹ کے کیڑوں کو مار کر خارج کرتا ہے۔ اخروٹ کے پتوں کو باریک پیس کر سوجی ہم وزن ملا کر گائے کے دودھ کے ساتھ گوندھ کر پوڑیاں گھی میں تل لیں، یہ پوڑیاں 7 دن کھائیں، عورت اور جانوروں میں دودھ زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ناظرین یہ جو پوڑیاں ہیں یعنی کہ سوجی اور اخروٹ کے پتے، ان دونوں کو ملا کر اس کی پوڑیاں بنائی جائیں اور جو خواتین جن کو دودھ کی کمی ہے وہ استعمال کریں 7 روز
یا وہ جانور بھینس یا گائے یا بکری جن کو دودھ کی کمی ہے ان کو دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ دودھ پیدا ہوگا۔ دماغی طاقت کے لیے مغز اخروٹ، مویز منقع، مغز بادام دودھ میں ملا کر کھلانا بوڑھوں اور کمزور دماغ والوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ بنا ہوا مغز اخروٹ سرد کھانسی میں مفید ہے اور بلاواں کے زہر کا تریاک ہے۔ وہ حضرات جو بلاواں کھا لیں یہ اگر اس کو سمی اثرات پیدا ہو جائیں کیونکہ یہ زہریلا پھل ہے تو اس کے بعد اس کو اخروٹ دیے جائے تو اس کا جو چھلکا ہے اخروٹ کا یہ دیں یا اخروٹ کا مغز دیں تو اس کا جو زہر ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کا چھلکا جلا کر کھانا خونی بواسیر کو یعنی کہ بہت ہی مفید ہے، یعنی کہ بواسیر کے ہمراہ آب مورد کے دینے سے بند کرتا ہے۔ پراسٹیٹ کینسر یعنی کہ مردوں میں پائی جانے والی ایک جان لیوا بیماری ہے جو ہر سال لاکھوں تعداد میں اموات کا سبب بنتی ہے۔ ایک نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ روزانہ مٹھی بھر اخروٹ کھانے سے اس جان لیوا بیماری سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اس کینسر کی ابتدا پراسٹیٹ گلینڈ سے ہوتا ہے جو کہ مردانہ نظام میں افزائش کا حصہ ہے اور اخروٹ کے سائل کا یہ گلینڈ پیشاب کی نالی کے گرد واقع ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ڈاکٹر پال ڈیوس کا کہنا ہے کہ اخروٹ کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے جو پراسٹیٹ کینسر کے علاوہ ذیابیطس یعنی کہ شوگر، دل کی بیماریوں اور بریسٹ کینسر پر بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ایک تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اخروٹ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور انسولین ہارمونز کے لیے حساسیت بھی بڑھاتا ہے جس کی وجہ سے شوگر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں روایتی طور پر اخروٹ کے تیل سے پیٹ میں درد، دست، انتڑیوں کی سختی کو کم کرنے جیسی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ ہم آپ کو اخروٹ کے دیگر فوائد کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اخروٹ قبض کی صورت میں فوری آرام پہنچانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ یہ معدے میں پہنچ کر فضلہ میں حرکت پیدا کر کے اس سے آگے کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اخروٹ میں شامل زنک، میگنیشیم جیسے اجزاء انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہیں، اس لیے حاملہ خواتین کے لیے اس کا استعمال نہایت ہی فائدہ بخش ہے۔ اخروٹ میں شامل اجزاء ہڈیوں کی مضبوطی اور نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ کھانسی اور دمہ کے دوران اخروٹ کا استعمال نہایت مؤثر ہے۔ اخروٹ میں ہر قسم کا ضماد نامی ایسڈ موجود ہوتا ہے جو جسم کے اندرونی نظام کے بہت سے حصوں کو چلانے کے لیے ذمہ داری سے کام کرتا ہے۔ لہذا جب جسم میں میلاٹونین کی مقدار پوری ہوتی ہے تو آپ رات بھر سکون سے سو سکتے ہیں۔ روزانہ ایک اخروٹ کھانے سے جسم میں ہائی بلڈ پریشر کا مقابلہ کم کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ صرف جلدی خشکی بلکہ جریوں کے خاتمے کا بھی بہت سبب بنتے ہیں۔ اخروٹ میں شامل ایسڈ غیر ضروری اور گندے کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں نہایت معاون ثابت ہوتا ہے جس کے بعد صحت مند کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے۔ پائوریا سے بچنے کے لیے اخروٹ کی جڑ کی مسواک بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ اخروٹ کی بیرونی سبز چھلکے کو پانی میں جوش دے کر اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر کلی کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اخروٹ میں روغن کی مقدار باقی خشک میوہ جات کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کافی گرم ہوتا ہے۔ اس کی مالش سے دوران خون تیز ہو جاتا ہے جس سے پٹھوں میں موسم سرما میں ہونے والے درد کو فوری فائدہ ہوتا ہے اور فالج میں بھی مفید ہے۔ اخروٹ کا تیل اور زیتون کا تیل باہم ہم وزن ملا کر سر میں لگانا جوئیں ختم کرتا ہے۔
بالوں کی سیاہی کو قائم رکھنے اور سفید بالوں کو روکنے کے لیے اخروٹ کا سبز چھلکا 15 گرام، پھٹکڑی 2 گرام، بنولے کا تیل 250 گرام لے لیں۔ بنولے کے تیل کو تام چینی کے برتن میں ڈال کر اس میں اخروٹ کے چھلکے ڈال دیں اور اسے ہلکی آنچ پر اتنا گرم کریں کہ اخروٹ کے چھلکے میں سے نمی اڑ کر مکمل خشک ہو جائے، یعنی رنگت سیاہ ہو جائے۔ پھر تیل کو چھان کر استعمال کریں۔ اخروٹ کے چھلکے کا سرما خارش، آنکھ، پانی بہنے اور سل کو مفید ہے۔ مغز اخروٹ کو پانی میں پیس کر ضماد کرنا چوٹ کے نشان کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے مغز اور چھلکے کا جوشاندہ دست آور ہے۔ ناظرین، یہ تو تھے اس کے فوائد۔ اب دیکھیں کہ اس میں کیمیائی اجزاء کتنے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یعنی کہ کیمیائی اجزاء: اڑنے والا تیل، وٹامن اے، بی کے کچھ مقدار کے علاوہ معدنی اجزاء مثلا آئرن، تانبا، فاسفورس، کوبالٹ، میگنیشیم، سلفر، سلفر اور پوٹاشیم۔ اس کے علاوہ سوڈیم، پروٹین، پانی، کاربوہائیڈریٹ جیسے قیمتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو بدن کی تعمیر اور زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ ناظرین، اس کی مقدار خوراک 1 تولہ سے 2 تولہ تک ہے، 12 سے 24 گرام تک مشہور، یعنی کہ اس کے جو مشہور ہے یعنی کہ لبوب کبیر اور مجون فلاسفہ، لبوب صغیر، ان میں استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو زمانہ قدیم میں اخروٹ کو ذائقے اور جسمانی فوائد کے حوالے سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان میں اخروٹ کے درخت بلوچستان، سوات، مری اور آزاد کشمیر کے علاقوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ ایران اور افغانستان میں بھی اخروٹ کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اخروٹ کے درخت کی لمبائی عموماً 100 سے 120 فٹ تک ہوتی ہے اور گولائی 12 سے 30 فٹ تک ہوتی ہے۔ 30 سال کے بعد اس درخت میں پھل آنے لگتا ہے اور بعض اوقات 40 سال سے زیادہ عرصہ بھی لگ جاتا ہے۔ اخروٹ کی 2 اقسام ہیں، ایک جنگلی جس کا درخت باغ والے اخروٹ سے بڑا 100 فٹ 120 فٹ اور اونچا ہوتا ہے۔ اس کے پھل بہت سخت ہوتا ہے جس کے اندر مغز نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جو کہ باغ میں لگایا جاتا ہے، اس کا درخت جنگلی سے چھوٹا 40 سے 90 فٹ تک ہوتا ہے۔ اس کے پھل کا چھلکا پتلا اور مغز نکالنا آسان ہوتا ہے، اس کو کاغذ اخروٹ بھی کہتے ہیں۔ اخروٹ کے درخت کے نیچے سے تنے کو گولائی 12 سے 18 فٹ ہوتی ہے۔ لکڑی مضبوط، خوبصورت اور شاندار ہوتی ہے جس سے مختلف قسم کا فرنیچر تیار کیا جاتا ہے۔ پتے 4 سے 8 انچ لمبے، گول، نوکدار ہوتے ہیں۔ پھول بیساکھ میں شاخوں کے اگلے حصوں پر گچھوں میں لگتے ہیں، یعنی کہ اپریل کے مہینے میں۔ پھل اخروٹ کے درخت کو 30-40 سال کے بعد لگتا ہے۔ پھل کے اندر دودھ ہوتا ہے جو بعد میں جم جاتا ہے۔ پھل کے 3 چھلکے ہوتے ہیں۔ سب سے اوپر سبز رنگ کو ہوتا ہے جو پکنے پر خود بخود پھٹ کر اتر جاتا ہے۔ اس کے بعد لکڑی کی طرح سخت چھلکا جس کے اندر مغز محفوظ ہوتا ہے۔ اخروٹ کے کچے پھل سے اچار اور چٹنی بنتی ہے۔ پکنے پر خشک میوہ کی طرح کھایا جاتا ہے۔ ادویات میں مغز اور چھلکا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی چھال سے عورتیں اپنے دانت صاف کرتی ہیں، اس سے اس کی ہونٹ اور منہ رنگدار خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی اخروٹ کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے، اس کا پھل کیسا ہوتا ہے، اس کا درخت کیسا ہوتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں۔ ناظرین، مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں اخروٹ کے فوائد پیش کیے ہیں۔ ان کو استعمال کریں اور فوائد حاصل کریں اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔